شیخ محترم، جیسے کہ رمضان کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور تقریباً ہماری یہ 7ویں قسط ہے رمضان سے متعلق. اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ فطرانہ جو ہے وہ اناج کی شکل ہی میں دی جائے گی، ادا کیا جائے گا فطرانے کو، لیکن ہمارے پاس پوسٹوں کی بھرمار آئی، 1 2 3 کئی پوسٹیں آئیں اور جس میں ہر کس و ناکس چھوٹا بڑا لکھنا شروع کر دیا. اور لوگ جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس میں وقت زیادہ نہیں لگانا چاہیے، یہ چیز موضوع بحث نہیں بننا چاہیے، لیکن کریں کیا جب لوگوں کے ہاتھوں میں فیس بک اور واٹس ایپ آ گیا ہے اور لوگ اپنے ذہنیت کی باتیں عوام میں پھیلا دیتے ہیں، تو عوام اس سے الجھن کا شکار ہو جاتی ہے کہ کریں تو کیا کریں. جیسے کہ لوگوں نے کہا مصنف ابن شیبہ کی روایت کا ذکر کیا، کسی نے بخاری کی روایت بتائی، اور کسی نے کہا کہ اس زمانے میں جو ہے طعام وہ ہے کرنسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک صاحب نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ توما کا معنی تو یہ عمومیت کا معنی ہے، یہاں پر تو وراثت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا. اور ایک صاحب نے کہا کہ اگر اناج دینا اتنا اہم ہے تو پھر اناج جو لیتا ہے اس کو بیچنا کیسے جائز ہے، جبکہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اناج کو بیچا بھی جا سکتا ہے. شیخ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ نے ایک سوال میں سوالوں کی بھرمار کر دی ہے. ان تمام کا جواب کے لیے تو کتاب کی ضرورت ہے، ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ سوال ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اس نے غلے کی جگہ پر قیمت ادا کی ہو؟ ایک سوال ہے ان سے. دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جس کتاب کا حوالہ، جس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ طاؤس نقل کرتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اہل یمن سے کہا کہ تم جو ہے یہ مثلا فلاں چیز کے بدلے کپڑے دے دو، یا کپڑے کے بدلے تم دینار دے دو، یہ درہم دے دو، اہل مدینہ کے لیے یہ بہتر ہوگا. اولاً تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں مسندن نہیں، معلقاً ہے. اور صحیح بخاری کی معلق جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے ہر حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ساری حدیثیں وہ صحیح نہیں ہیں. صحیح بخاری جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جو مسند ہوا کرتی ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اس قول کو حضرت معاذ ابن جبل کا نقل کرتے ہیں طاؤس، اور طاؤس کی ملاقات معاذ ابن جبل سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں، جیسے کہ حافظ بن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے. دوسری بات، کیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً یہ متعین ہونا چاہیے صدقے فطر وصول کر رہے تھے، زکوٰۃ مفروضہ اصول کر رہے تھے، یا کیا اصول کر رہے تھے؟ اصل یہ ہے کہ جیسا کہ سمجھ میں آتا ہے، یہ حضرت معاذ ابن جبل وہ ان لوگوں کے اوپر جو ٹیکس یا جزیہ لگتا تھا وہ اصول کر رہے تھے، اس لیے اس کو اس محل میں لا کر کے پیش نہیں کیا جا سکتا. اور اگر مان لیا جائے وہ زکوٰۃ لیتے تو زکوٰۃ ایک عام چیز ہے، اور کیا ہے یہ فطرہ ایک خاص چیز ہے. تیسری بات، آپ نے جو مصنف ابن شیبہ کی بات نقل کی ہے، مصنف ابن شیبہ میں ترجمے میں لوگوں نے رکھا ہے کہ ہم صحابہ، جبکہ اصل عبارت میں یہ کہیں صحابہ کا ذکر نہیں ہے. اور ابو اسحاق یہ وساط اوسط طبقہ جو تابعین کا ہے ان میں ہے، یعنی کبار صحابہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے، بلکہ بہت سے صحابہ جن سے انس بن مالک ہیں، فلاں ہیں، نقل کیا جاتا ہے، ان سے بھی ان کی لقا کے بارے میں کلام ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو علی کل حال صحابہ کے بارے میں وہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول زمانے میں کرنسی کی جگہ پر استعمال ہوتا تھا، آپ کے زمانے کیا ہے؟ تو ہمارے بچپن میں، ہم نے بچپن میں کبھی بھی نمک جو ہے پیسے سے شاید نہیں خریدا ہے، نمک پیسے سے نہیں خریدا ہے. وہ کیا ہے؟ پرانی رسیاں جو کوڑے کرکٹ میں ہوا کرتی ہیں ان کو لے کر کے اس سے نمک لیا کرتے تھے. تو جو غلہ کیا ہو تو رسی بھی اس کے مقابل میں آ جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قیمت نہیں ہے، اس کو تبادل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تبادل، یعنی اس جنس کے بدلے وہ جنس لے رہے ہیں. جیسے آپ چاول دے کر کے گیہوں لے لیں، ہے کہ نہیں ہے، یا کپڑا دے کر کے آپ کیا لے لیں؟ چاول لے لیں. تو یہ تبادل ہے، یہ قیمت نہیں ہے. اس لیے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے بعد جو طلبہ علم ہے ان سے یہ بنیادی غلطی ہو رہی ہے، فقہا کی اس اصطلاحات کو یا حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے.
मुश्किल ये होती है कि हमने पहले भी कहा था कि ये इतना अहम मसला है, तो हम जिसे छोटे बड़ा तालिब इल्म इसको अवाम में पेश करने के बजाय क्या करे, अहले इल्म के खुसूसन उलमाए अहले हदीस के जो किबार समझदार हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये नहीं कहता कि उलमा नहीं हैं, उनके सामने पेश करे कि भाई मेरी ये राय है, आप क्या कहते हैं। इसलिए कि उलमा की जो नज़र होती है हदीस के अल्फाज, हदीस के मानी और उससे जो मसाइल इस्तिंबात किए जाते हैं उस पर ज़्यादा रहा करती है हम जैसे तालिब इल्मों के मुकाबिल में। और दूसरी चीज़ जो आपने लफ्ज़ तोमा का जिक्र किया है, ये तो एक अजीब सा इस्तिदलाल है। मैंने समझता है कि कोई आदमी जो इल्म रखता है वो ऐसा इस्तिदलाल करेगा, इसलिए कि किसी हदीस के किसी लफ्ज़ को मुतय्यन करने के लिए उस हदीस को शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए। अब आप पढ़िए कि सअम मिन कज़ा सअम तुअमतल मसाकिन, उससे क्या समझेंगे? करेंसी समझेगा कोई आदमी? अगर यही माना है तो इसका मतलब यह है कि सलात लफ्ज़ सलात है, इसके माने क्या हुआ करता है? दुआ के भी है, नमाज के भी है। हर जगह उमून क्या है? नमाज के माने में, लेकिन कहीं कहीं कुरान मजीद में हदीस में किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? दुआ के लिए। तो अब कोई कहे कि भाई हाँ, चूंकि सलात के माने दुआ के भी होता है, लिहाजा अगर किसी को परेशानी है, देरी है, तो नमाज ना पढ़े, क्या करे? उसमें मसलहत यह है कि वो क्या करे? दुआ करके फारिग हो जाए। तो अगर इंसानों की मसलहत को इंसान अपने मिजाज पर सोचने लगे, देखिए शरीयत के अंदर तयसीर भी है और मसलहत है, ये दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, लेकिन इस तयसीर को और मसलहत को दोनों शरीयत की रोशनी में समझने की ज़रूरत है, इंसानों के अपने मिजाज के ऊपर समझने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? मिसाल के तौर पर शरीयत ला ज़रर वला ज़िरार है कि नहीं है, लेकिन अब जुमा का खुतबा हो रहा है, दुकान बंद करेगा, चारों तरफ भीड़ है, तो नुकसान है कि नहीं नुकसान है? तो आप कहें भाई ला ज़रर वला ज़िरार, लेकिन दुकान तुम ना बंद करो, अब क्या कहेंगे आप? एक शख्स है, उसके पास जो है 1 लाख है, साल गुजर गया है उसको, और आइंदा उसे मकान खरीदना है। अब अगर उसमें से ज़कात देगा तो उसके लिए पूरा नहीं होगा, तो अब आप क्या कहेंगे? ला ज़रर वला ज़िरार, उसका मकान ले जाओ, ज़कात ना दो। तो ज़रूरी यह है कि मसलहत है या तयसीर है शरीयत की। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस चीज़ को सहीहा में कहीं बड़ी तफसील के साथ वाज़ेह किया कि ज़रूरी यह है कि ये दोनों चीज़ें शरीयत के नुसूस और उसके रूह के मुताबिक समझी जाए, ना कि हर आदमी अपने तौर मुतय्यन कर ले। तो अला कुल्ले हाल अगर कोई मजबूरी नहीं है, जो चीज़ें मिसाल के तौर पर पेश करते हैं लोग कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात में जो है आयनी के बजाय पैसा देने के लिए कहा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर जो है एक ऊँट मिसाल बिनते लबून है, उसके पास बिनते लबून नहीं बिनते मखाद है, तो अब वो क्या करेगा? बिनते मखाद देगा और उसके बदले एक बकरी या इतने पैसे देगा। लेकिन ये किस सूरत में है? जबकि मजबूरी है तब ना। अगर वो पाई जाए तो सिर्फ जायज़ होगा? ये नहीं जायज़ होगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि मजबूरी का मामला और होता है। हमारे शरीयत में हर मसले का हल है। इसलिए पिछली मजलिस में हमने कह दिया था कि जहां पर मजबूरी हो, गल्ला नहीं देना मुश्किल हो जाए या नामुमकिन हो, ऐसी सूरत में नक़द से उसको बदल दिया जा सकता है, जैसा कि बाद जगह में ज़कात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है। अला कुल्ले हाल ये जो है मेरे नज़दीक है, मेरा दिल इसी पर मुतमईन है कि बगैर किसी ख़ास ज़रूरत और मजबूरी के सदक़े फ़ित्र के अंदर वो देना, नकदी देना जायज़ नहीं है। हमारे बाद लोगों ने ये पेश किया कि आज हर घर के अंदर खाना है। कौन घर है जिसके पास पैसा नहीं है? आज कौन घर है जिसके पास पैसा नहीं है कि नहीं? और जो ये बात कह रहे हैं कि हाँ भाई उनके घर में 6 महीने का खाना है, मैं आपके घर में 6 महीने खाना गल्ला मौजूद है, 6 महीने गल्ला मौजूद है आपके घर में, 6 महीने गल्ला मौजूद है, किसके पास मौजूद है गल्ला? ये सब कहने की बातें हैं। और जिस जगह के साहब ने ये बात कही है कि इतना गल्ला मौजूद है, मैं समझता हूं कि अगर देहात में चले जाएं अपने, तो उनको मालूम होगा कि महीने से बहुत से ऐसे घर देहात में मिलेंगे, हफ्ते 10 दिन का भी गल्ला उनके बेचारों के पास नहीं होगा। तो अला कुल्ले हाल शरीयत के अंदर क़ियास आराइयां नुसूस के मुकाबिल में नहीं है, नुसूस के मुकाबिल में नहीं है। इसीलिए देखें जहां पर शुरू ही से इख्तिलाफ रहा है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का और दूसरे अइम्मा से, इमाम अबू हनीफा का दूसरे अइम्मा से, ये नुक्ते कभी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह या उनके जो फुक़हा हैं
معلوم ہے کہ فقہات کے اندر احناف بہت آگے ہیں. کہیں یہ چیزیں نہیں جو آج لوگ سوچ رہے ہیں. اگر یہ چیزیں حق ہوتی ذرا سوچیں. یہ جو چھوٹے طالب علم کر رہے ہیں تو وہ لوگ زیادہ اس سے پہلے لا کر کے, جبکہ یہ احناف جانتے ہیں کس طریقے سے نقطے پیش کرتے ہیں, انہوں نے صرف یہ دیکھی کہ ہاں بھائی مصلحت دینے میں کیا ہے, یہ ہے. جہاں مصلحت ہو وہاں بہتر یہ ہوگا, نہ یہ کہ مطلقاً جو ہے حکم لگا دے کہ ہاں بھائی غلہ ہی نہیں بلکہ پیسہ دینا بہتر ہے. جی تو یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ طعام جو ہے نا اس زمانے میں اناج کے معنی میں طعام اور اناج جو ہے کرنسی کے معنی میں نہیں, بالکل غلط ہے. یہ کہیے کہ کرنسی کام دیتا تھا, جیسے آج بھی ہمارے مادی قریب تک دیتا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے پھر صورتحال یہ دینا شروع کر دے. ہمارے والد ہم جانتے ہیں لے آتے تھے عید وغیرہ کا کپڑا, اور وہ بنیا آیا کرتا تھا, اس کے بدلے غلہ لے کے جایا کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ نیا نقطہ پیش کر رہے ہیں حضرت جی. جی جی تو یہ بات جیسے جو کہتے ہیں کہ اگر اناج دینا ضروری ہے تو لینے والے کے لیے خرید بھائی اب اس کی ملکیت ہو گئی, وہ چاہے رکھے چاہے اس کو بیچے, ہمیں اس میں دخل نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کیوں لگائیں؟ اب آپ مثال کے طور پر بھائی یہ چیز اگر ہم لے آئیں تو بہت سی چیزوں کے اندر کیا ہے فرق پڑ جائے گا. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, ہم سے جو مطالبہ یہ دینے کا ہے وہ اب اس کی ملکیت بن گئی ہے, وہ اس کو بیچے, استعمال کرے, ہدیہ دے دے, تحفہ دے دے. اب مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ سید خاندان جو ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے, جب ان کو صدقہ لینا ہی نہیں ہے, کھانا جائز ہی نہیں ہے, تو دوسرے آدمی کو گیا اگر وہ ان سے خرید لیتا ہے کیوں جائز ہوگا؟ یہ بات تو صحیح ہوئی نہیں ہے نا. ایک جگہ پر پہنچ گیا جہاں اسے جس حال میں پہنچنا تھا, اب اس پر اس کو مکمل تصرف ہے. وہ ہدیہ دے دے, وہ بیچ دے, وہ خود کھائے, وہ تحفہ دے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کے بارے میں کیا فرمایا, لہا صدقہ ولنا ہدیہ, لہا صدقہ ولنا ہدیہ. ان کے لیے صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا, یہ ہدیہ ہوگا. حالانکہ گوشت وہی ہے نا. تو آپ جان لیں کوئی چیز کسی جگہ پر جائز طور پر پہنچ جائے تو اب اس کی حیثیت بدل جاتی ہے, وہ اپنی حیثیت باقی نہیں رہتا. اب اس جگہ پر جائز طور پر غلہ پہنچ گیا, اب اس کی حیثیت بدل گئی ہے, اب اس کو اختیار ہے چاہے جہاں استعمال کرے. اس کی دلیل یہی ہے کہ اور کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ بے وجہ کی حجت پیش کیا, اس لیے ہم نے الٹی حجت پیش کی ہے. جی اس کا جب مالک ہو گیا ہے تو اسے کیا ہر چیز کا اختیار ہے, کسی کو صدقہ دے دے. مصلحت ختم ہو جا رہی ہے, مگر کون سی مصلحت ہے؟ توما کی جو ہے بھائی, توما جو ہے اصل چیز کیا ہے, صرف توما ہی کیوں آپ کہیں, اصل چیز یہ ہے کہ ان کے لیے بہت سے لوگ, لیکن یہ صورتحال پیسے میں بھی تو ہوگی نا. ہر آدمی آپ دیکھیں, اس وقت دیکھیں بہت سے ایسے علاقے, آپ سعودیہ میں دیکھ لیں, ہر آدمی پیسے کا اتنا محتاج ہے کہ اگر عید وہ پیسہ نہ تو اس کی عید نہیں ہوگی. آپ عقل سے کام لیں, کتنے لوگوں ڈھونڈ کر کے نکالیں گے آپ کہ ان کو پیسے نہ ملا تو ان کو عید نہیں ہوگی. افریقہ کے بعد علاقے میں یا ہمارے بعد راجستھان یا بہار ہو سکتا ہے کہیں پر ہو, لیکن عام جائے ہے کہیں پر کہ 2-4 پیسے سے ان کی عید رک رہی ہے, آپ کے 10 ریال سے ان کی عید رکے گی. تو یہ تو وہاں پر بھی آ رہا ہے, پھر یہاں پر غلے کا اس کا پیسے کا معاملہ آ رہا ہے. جی سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 009668089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.